بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسوغات التیمم یجب التیمم عند عدم وجدان الماء بعد الفحص عنہ بمقدار غلوۃ سہم فی الارض الحزنہ وسہمین فی السہلہ۔ گزشتہ دو درسوں میں بات ہوئی تھی کیفیت تیمم کی کہ جس انسان کا وظیفہ وضو اور غسل نہیں تیمم ہے وہ ہو تیمم کس طرح سے انجام دے گا، وہ تھی کیفیت تیمم کی بحث۔ آج بحث ہے مسوغات تیمم۔ مسوغ یعنی مجوز، کون کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان وضو یا غسل کی بجائے تیمم کرتا ہے۔ آپ ان کو اسباب تیمم کہہ لیں، آپ ان کو مجوز تیمم کہہ لیں، کچھ بھی کریں، یعنی وہ اسباب، وہ وجوہات کہ جن کی بنیاد پر ایک شخص کا وظیفہ وضو نہیں رہتا بلکہ اس کا فرض تیمم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ان اسباب میں ایک تو یہ ہو گیا کہ اصلاً پانی میسر ہی نہیں ہے۔ اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ فرماتے ہیں اس نے پانی کو تلاش کرنے کی کوشش کی جتنی اس کے لیے ممکن تھی، اس کے بعد پھر بھی پانی نہ ملا، اس کا وظیفہ تیمم ہوگا۔ نمبر دو، پانی تو موجود ہے فلاں جگہ پر، لیکن اگر یہ پانی تک پہنچتا ہے تو اس کی جان مال ناموس کو خطرہ ہے، تو یہ بھی ایسے ہے جیسا کہ اس کو قدرت نہیں ہے، چونکہ جان مال ناموس کو خطرے میں ڈال کر پانی لینا یہ بھی عدم قدرت کے زمرے میں آتا ہے۔ یا پانی بھی ہے، مل بھی سکتا ہے، لیکن وہ پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر پانی کا استعمال کرتا ہے وہ مکلف تو اس سے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر بھی اس کا وظیفہ تیمم ہوگا۔ پانی بھی ہے، استعمال بھی کر سکتا ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہے، لیکن اس شخص کے پاس دو راستے ہیں، دو آپشن ہیں۔ ایک ہے کہ پانی کی اس بوتل سے یہ بندہ وضو کرے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، ایک انسان مر رہا ہے یا کوئی حلال جانور مر رہا ہے، اگر یہ پانی اس کو پلا دے تو اس کی زندگی بچ سکتی ہے، ایسے موقع پر وضو نہ کرے، اس کی بجائے تیمم کر لے۔ لیکن وہ جو انسان مر رہا ہے جو پانی پینے سے بچ سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ پانی اس کو پلا دے، خود تیمم کرے۔ خوب، یہ تو ہو گئے فتاویٰ، یہ تو ہو گئے استنباطات، لیکن ہماری بات تو ہو رہی ہے استدلالات میں۔ ہمیں ہر حکم پر دلیل چاہیے۔ پانی نہ ملے تو تیمم کرو، اس پر دلیل۔ تلاش کرنا واجب ہے، اس پر دلیل۔ پانی نقصان دہ ہے تو تیمم کرو، اس پر دلیل۔
وضو سے اہم کوئی اور ضرورت پیش ہے کہ جس پر پانی کو استعمال کرنا چاہیے تو پھر وہاں کرے اور ادھر تیمم کرے، ان پر ہمیں دلیل چاہیے۔ اور اب آیت اللہ دام ظلہ العالی ہر ایک چیز پر دلیل بیان فرما رہے ہیں۔ مسوغات التیمم فرماتے ہیں یجب التیمم عند عدم وجدان الماء، انسان پر، مکلف پر تیمم واجب ہو جاتا ہے جب اس کو پانی میسر نہ ہو۔ کیسے میسر نہ ہو؟ بعد الفحص عنہ، کہ اس نے پانی کو تلاش کیا ہے، جستجو کی ہے۔ کہاں تک گیا؟ بمقدار غلوۃ سہم فی الارض الحزنہ، اگر زمین سیدھی ہموار نہیں تھی، جیسے اترائی تھی، چڑھائی تھی، یا گھاٹیاں تھیں، یا کوئی ایسی چیز تھی کہ جو مشکل تھی، وہاں پر ایک تیر یہاں سے پھینکو تو جتنی مسافت پہ ایک تیر گرتا ہے اتنی مسافت تک چاروں اطراف اس کو تلاش کرنا ہوگا۔ وَسَحْمَيْنِ فِي السَّهْلَةِ، لیکن اگر زمین آسان سے مراد کہ بالکل میدانی علاقہ تھا، سیدھی سیدھی تھی، کوئی مشکلات نہیں تھی، تو پھر 2 تیروں کی مقدار تک چاروں طرف۔ غلوہ استعمال ہوتا ہے عربی میں اس مقدار پر کہ جب آپ کمان سے تیر چھوڑتے ہیں تو جتنی دور جا کے وہ گرتا ہے، اس مقدار کو کہا جاتا ہے غلوۃ السہم۔ عام طور پر ایک تیر 300 ذراع کہتے ہیں اس ہاتھ کو، یعنی کونی سے لے کر اس بڑی انگلی تک، اس کو کہتے ہیں 300 ہاتھ تک، یعنی 300 سے 400۔ اس میں پھر ظاہر ہے کمان کا کمال بھی ہوتا ہے، مارنے والے کا کمال بھی ہوتا ہے کہ وہ کتنی زور سے، تو عام طور پر 300 سے 400 ہاتھ تک وہ جا کر گرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر زمین ایسی ہے کہ وہ میدانی سیدھی نہیں ہے، چڑھائی اترائی تھوڑی مشکلات زمین ہے، تو پھر وہاں پر 300 سے 400 ہاتھ تک کا فاصلہ چاروں طرف تلاش کرے، اور اگر میدانی علاقہ ہے، زمین بالکل سیدھی پلین ہے، تو پھر اس کا ڈبل کر لے، 600 سے 800 تک کر لے۔ ہو تو بس تیمم واجب ہے جب پانی نہ ملے تلاش کرنے کے باوجود بھی، 1 نمبر 2 وَعِنْدَ الْخَوْفِ مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ، پانی تک پہنچنے میں خوف ہو، او خوف المکلف، یا مکلف کی جان علی نفسہ، یعنی اپنی جان کو، او غیر ہی، یا کسی اور کی جان کو خطرہ ہو، من استعمال ہی، یعنی یا پانی تک پہنچنے میں خطرہ ہو یا پانی کے استعمال میں خطرہ ہو، اپنے اوپر یا اپنے غیر پر۔ خوب وَعِنْدَ وُجُودِ الْحَرَجِ فِي تَحْصِيلِهِ، پانی تو مل جائے گا لیکن باعث عسر و حرج ہے، بہت شدید مشقت اٹھانی پڑتی ہے، سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس صورت میں بھی تیمم کر لے۔ وَعِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ، نماز کا وقت تنگ ہے، پانی تو مل جائے گا، ادھر نماز قضا ہو جائے گی، فرماتے ہیں نماز کو اپنے وقت میں پڑھے، قضا نہ کرے، لیکن پھر تیمم کر لے، نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں تیمم واجب ہے عند المزاحمہ بواجب، کہ اگر یہ وضو والا واجب مزاحم ہو جائے ایک اور واجب کے ساتھ، کہ یتعین صرف الماء فیہ، کہ وہ ادا نہیں ہو سکتا جب تک پانی استعمال نہ کیا جائے۔ کیسے؟ میں نے آپ کو آسان مثال دی، پانی کی ایک بوتل ہے، اس کے پاس یا وضو کرے یا ایک انسان مر رہا ہے، مرتے ہوئے انسان کو بچانا بھی واجب ہے،
اور وہ تب بچ سکتا ہے کہ اگر ہم اس کو یہی پانی پلا دیں، تو شریعت کہتی ہے پانی اس کو پلا دو، خود وضو کے بدلے میں تیمم۔ خوب، یہ تو ہو گئے سارے حکم اور اسباب، لیکن ان سب اسباب کی سببیت پر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں والمستند فی ذلک، دلیلیں موجود۔ پہلی بات، اما وجوب التیمم عند عدم الماء، کہ تیمم اس وقت واجب ہوگا جب پانی نہ ہو۔ دلیل سورہ مائدہ کی وہ آیت جس میں وضو کا ذکر بھی تھا، اور اس کا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، واضح الفاظ تھے کہ اگر تم پانی نہیں ملتا، تو آیت سے بڑی دلیل کیا ہو؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ آیت واضح ہے، روایات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ روایات بھی بہت بھری پڑی ہیں۔ اما وجوب الفحص، آپ نے کہا ہے کہ پانی نہ ملے جستجو کرنے کے بعد، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ دلیل کیا ہے کہ جستجو کرنا واجب ہے، تلاش کرنا واجب ہے؟ فرماتے ہیں فَلِلصَّحِيحَةِ غُرَارَ عَنْ أَحَدِهِمَا، روایت صحیح ہے امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہم السلام میں سے کسی ایک سے، وہ کہتے ہیں کہ اِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ، کہ جب کسی مسافر کو پانی نہ ملے تو اس کو چاہیے کہ اس کو تلاش کرے۔ تو پس حدیث واضح الفاظ میں فرما رہی ہے، اور ہے بھی صحیحہ تو سند، کہ پانی کے نہ ہونے کی صورت میں طلب الماء، پانی کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ یہ تو ہو گئی حدیث۔ دوسری دلیل بھی ہے وَلِقَاعِدَةِ الْاشْتِغَالِ، قاعدہ اشتغال کیا ہوتا ہے؟ یہ بات ساری اصول فقہ میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ ایک انسان کو اس بات کا علم ہے، یقین ہے کہ شریعت کی طرف سے ایک ذمہ داری میرے اوپر آ چکی ہے، یعنی میں مشغول الذمہ ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ خوب، تو اب مشغول الذمہ ہونا تقاضا کرتا ہے برات یقینی کو۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے تمہیں یہ یقین ہے کہ شارع کی طرف سے کوئی ذمہ داری میرے اوپر عائد ہے، تمہیں اس ذمہ داری سے بری ذمہ ہونے کا بھی اب یقین ہونا چاہیے۔ اصول الفقہ کی زبان میں کہتے ہیں اشتغال یقینی برات یقینی کا تقاضا کرتی ہے، مطلب یہی ہوتا ہے۔ خوب، اب یہاں پر ایک انسان پر واجب ہے کہ میرے اوپر شارع کی طرف سے ایک نماز مع طہارہ واجب ہے، ٹھیک؟ پھر طہارت دو قسم کی ہے، ایک طہارت مائیہ، ایک طہارت ترابیہ، یہ بھی یقین، اور یہ بھی یقین ہے کہ طہارت ترابیہ کا نمبر طہارت مائیہ کے بعد آتا ہے، ٹھیک؟ اب اگر یہ پانی کو تلاش کرتا ہے، پوری جستجو کرتا ہے، اب جستجو کرنے کے باوجود بھی پانی نہیں ملتا اور تیمم کر لیتے ہیں، تو ٹھیک ہو گیا ترتیب سے، چونکہ ترتیب کی اس نے عمل کیا۔ اگر اس نے پانی کو سرے سے تلاش ہی نہیں کیا، پانی تلاش کیے بغیر ڈائریکٹ تیمم کر دیتا ہے اور تیمم سے نماز پڑھ لیتا ہے، اب یہ دیکھتا ہے کہ جو شارع کی طرف سے میرے اوپر نماز ایک صلاۃ واجب ہوئی تھی ادا ہو گئی یا نہ ہوئی، اب اسے اس ادائیگی کا یقین نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ اس نے تلاش نہیں کیا تھا۔ احتمال ہے کہ شاید یہ تیمم مجزی ہو، یقین نہیں ہوگا،
تو یہ ہو جائے گی برات احتمالیہ، جبکہ اشتغال یقینی برات یقینی کا مقتضی ہے، نہ کہ برات احتمالی کا۔ یہ دلیل ہے۔ وَلِقَاعِدَةِ الاشتغال، قاعدہ اشتغال بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ پہلے پانی کو تلاش کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمُكَلَّفَ يَعْلَمُ، مکلف اس بات کا علم ہے، یقین ہے کیا؟ بے وجوب الصلاۃ علیہ، کہ اس پر ایک نماز واجب ہے، مع طہارہ، اور وہ بھی با طہارہ ہونی چاہیے۔ اب طہارت اما المائیہ او الترابیہ، اب وہ طہارت یا پانی والی ہو یعنی وضو، یا ترابیہ یعنی تیمم، لیکن علی نحو الترتب ہے ترتیب، کیسے کہ پہلے مرحلہ میں طہارت مائیہ واجب ہے، اس کے بعد وہ نہ ہو تو طہارت ترابیہ۔ پس فَيَلْزَمُهُ بِحُکْمِ الْعَاقِلِ، تو اب اس مکلف کر حکم عقلی کے ذریعے، عاقل کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے طہارت لازم ہے وضو کے لیے، جی پتہ ہے، تمہیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ پہلے طہارت مائیہ کا نمبر آتا ہے پھر ترابیہ کا، جی۔ عاقل کہتا ہے السعی اولا نحو تحصیل الماء، کہ پہلے تو پانی کے تلاش کی کوشش کر، وہ نہ ملے پھر ترابیہ کی طرف جانا، یہ حکم عقل ہے۔ کیوں؟ اذ لو تیمم بلا فاس، چونکہ اگر یہ شخص تحقیق اور جستجو نہیں کرتا، یعنی پانی کی تلاش ہی نہیں کرتا اور ڈائریکٹ تیمم کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ پتہ نہیں جو نماز میرے اوپر واجب تھی وہ ادا ہوئی یا نہ ہوئی، یہ امتثال یقینی نہیں ہوگا، بلکہ یہ امتثال احتمالی ہوگا، جبکہ اشتغال یقینی امتثال و برات یقینی کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے عقل بھی یہی کہتا ہے کہ پانی کو تلاش کرنا چاہیے۔ اما کون الفحص بمقدار المذکور، تیسری بات یہ آئی تھی پانی کو تلاش کرے اور وہ بھی کرے غلوہ سہم یا غلوہ سہمین، یہ جو مقدار ہے یعنی 300 ہاتھ یا 600 ہاتھ والی، اس پر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل لموثقۃ السکونی، موثقہ سکونی ہے، عن جعفر، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، بن محمد نبی ہے، انہوں نے نقل کیا اپنے باپ امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام محمد باقر علیہ السلام نے نقل کیا عن علی امیر المومنین علیہ السلام سے، کیا؟ یطلب الماء فی السفر، کہ سفر میں پانی کو تلاش کیا جائے گا، ان کانت الحزونہ، اگر وہ زمین سخت و مشکلات والی ہو، فغلوہ، تو ایک غلوہ سہم ہوئی 300 سے 400 ہاتھ، وَإِنْ كَانَ سَهُولًا، لیکن اگر وہ زمین سخت ہو یعنی وہاں سفر کرنا آسان نہ ہو، اگر وہ مشکل ہو تو غلوہ سہلا، اگر وہ سہولت یعنی آسان زمین ہے، میدانی علاقہ ہے، سیدھی سیدھی ہے، تو پھر فغلوتین، پھر غلوتین یعنی وہ 600 یا 800 کا جو حکم ہے۔ کوئی کہے کہ جناب یہ جو روایت ہے سکونی کی، سکونی صاحب خود ابھی کلیئر نہیں ہے کہ آیا اس کی روایات سے احکام شریعہ کو لیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس لیے کہ اب اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ جواب فرماتے ہیں وَالسُّکُونِ وَإِن لَمْ يُذْكَرْ فِي حَقِّهِ تَوْثِيقٌ صَرِيحٌ، اگرچہ سکونی کے بارے میں صراحت کے ساتھ تو توثیق ذکر نہیں ہوئی، لیکن اس کی روایت اس لیے ہمارے لیے قابل قبول اور قابل عمل ہے، بس اتنا کافی ہے۔ کیوں؟ کہ تکفی دعوی شیخ فی مبحث حجیت الخبر من کتاب العدہ، جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العدہ میں خبر واحد کی جو حجیت ہے اس کی بحث میں اتنا فرمایا کہ عمل طائفہ بروایات ہی، کہ ہمارے علماء کرام سکونی کی روایات پر عمل کرتے ہیں، بس شیخ طوسی کی تصدیق کافی ہے۔ ویسے دور حاضر میں آیت اللہ خوئی نے بھی سکونی کی تصدیق کر دی ہے کہ اس کی روایات درست ہیں اور قابل عمل ہیں۔ ختم۔ اب فرماتے ہیں یہ در حقیقت ایک سوال مقدر کا جواب ہے
جناب اس میں بات ہوئی ہے غلوہ سہم یا غلوتین کی۔ آج کل 2022 میں اب تو تیروں تلواروں کا زمانہ نہیں رہا، اب تو گولیوں کا زمانہ آ گیا، اب تو میزائل کا زمانہ آ گیا۔ جواب فرماتے ہیں ثم انہ قد یفہم الفقیہ، فقیہ جب اس حدیث کو دیکھتا ہے کہ معصوم نے فرمایا ہے غلوہ سہم یا غلوہ سہمین، ایک فقیہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ من تحدید الفحص بے مقدار غلوہ و غلوتین، کہ یہ جو روایت میں معصوم نے غلوہ سہم یا غلوتین کی بات کی ہے، اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ من باب طریقیت ہے، یعنی موضوعیت ہوتی تو مطلب ہوتا ہر حال میں غلوہ سہم ہونا چاہیے، نہ وہ ہوتا ہے موضوعیت۔ طریقیت کا مطلب کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک تیر کی مسافت غلوہ یا غلوتین یعنی 300 یا 600 400 یا 800 جو بھی ہے، یہ من باب طریقیت ہے۔ کیا مطلب؟ الی تحقیق مصداق وجدان الماء وعدمہ، کیا کہ اگر کوئی بندہ 300 ہاتھ تک یا 600 ہاتھ تک تلاش کرے گا تو عرف کہتا ہے کہ اس نے پانی تلاش کیا ہے، اور جہاں تک نہیں جاتا تو عرف کہتا ہے کہ اس نے ابھی تلاش نہیں کیا، تو بات طریقیت کی ہے۔ ففی ذلک الزمان، لیکن جو آج کا دور ہے، کان یصدق عدم الوجدان بالفحص بالمقدار المذکور، اب بھی اسے ہوگا، پانی کی تلاش اب بھی واجب ہوگی، یہ نہیں کہ اب اس دور میں نہیں ہے، وہ واجب ہوگی اسی مقدار میں، لیکن کیسے؟ من باب طریقیت، بئی معنی کہ انہ فی مثل زماننا ھذا الذی، کہ آج کے اس دور میں کہ تطورت فیہ وسائل البحث والموالات، کہ تلاش کے وسائل اور وسائل مواصلات، یعنی ذرائع آمد و رفت، موٹر سائیکل بنا جا سکتا ہے، کار پہ جا سکتا ہے، تو آج کے دور میں یلزم الفحص بمقدار اکثر من ذالک، اب وہ 300 ہاتھ والی بات نہیں ہوگی، اب تھوڑی اس سے زیادہ دور تک جا کے تلاش کرنا ہوگا۔ کیسے؟ بشکل المیسور للشخص، کہ اس شخص کے لیے کتنا میسر ہے، کتنا ممکن ہے، کہاں تک جا سکتا ہے، الحد کہ یصدق معہ، یعنی اس حد تک چاروں طرف جائے کہ عرفاً کہا جا سکے کہ بھئی اس نے تلاش تو بہت کیا لیکن پھر بھی پانی نہیں ملا۔ اب یہاں پیدل کی بات نہیں ہے، موٹر سائیکل کا ہے تو موٹر سائیکل پہ جائے گا، کار کا ہے تو کار پہ جائے گا، الی آخر۔ چوتھی بات، اما وجوب التیمم فی حالات الخوف، آپ نے کہا ہے کہ وہاں جانے پر اگر خوف ہو یا خود جانے پر اس کی ذات پر خوف ہو یا اس کے بیوی بچوں پر یا پانی کے استعمال کا خوف ہو اس کو، تو ان صورتوں میں اس پر تیمم ہے، اس پر دلیل فرماتے ہیں فیمکن استفادۃ من الآیۃ الکریمہ، اس پر دلیل وہی آیت کریمہ کون سی؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تمہیں پانی نہ ملے، یعنی مراد کیا ہے کہ اگر تمہیں پانی پر قدرت نہ ہو، جہاں خوف ہو جان پر، مال پر، عزت پر، وہ بھی عدم القدرہ کے زمرہ میں آتا ہے۔ تو پس آیت نے کہہ دیا کہ خوف کی صورت میں بھی وہ مصداق عدم القدرت کا مصداق ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُرَادْ مِنْ عَدَمِ الْوِجْدَانِ، جب کہتے ہیں کہ پانی نہیں ملا تو نہیں ملنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی عدم التمکن، یعنی یہ پانی پر قدرت نکتا، متمکن نہیں ہے۔ کیوں؟ بِقَرِینَةِ ذِکْرِ الْمَرْضِ، اس لیے کہ وہ کہا نا کہ اگر تم مرض، اگر بیمار ہو تو بیمار ہو تو پانی تو ہوتا ہے لیکن اس کی استعمال پر قادر نہیں ہوتا، تو فَلَمْ تَجِدُوا کا معنی یہی کریں گے کہ نہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ عدم التمکن، تمہاری پانی تو ہے استعمال نہیں کر سکتے، رسائی نہیں ہے، جو بھی ہے۔ وَحَيْثُ إِنَّ حِفْظَ النَّفْسِ وَالْعِرْضِ، اس لیے کہ جان کی حفاظت اور عزت ناموس کی حفاظت واجب ہے، فَيَصْدُقُ عَدَمُ التَّمَكُّنِ مِنَ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَوْفِ، پس اگر جان اور عرض ناموس پر خوف ہو تو وہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ پانی پر متمکن نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا۔
اس لیے کہ جان پر کھیل کر پانی کے استعمال کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اما وجوبہ حالۃ الحرج، آپ نے کہا ہے کہ تیمم اس صورت میں واجب ہوگا کہ اگر پانی تو مل سکتا ہے لیکن اس کے لیے عسر و حرج یعنی غیر معمولی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، پھر آپ تیمم کریں۔ دلیل بڑی آسان، قاعدہ نفی حرج، وہ سورہ حج کی آیت بڑی معروف ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس سے قاعدہ نفی حرج کا استعمال، بس یہی کافی ہے۔ اما وجوب ہو ان ضیق الوقت، آپ نے کہا کہ اگر نماز کا وقت تنگ ہے، آپ کے پاس دو آپشن ہے، اگر آپ وضو کرتے ہیں تو نماز قضا ہوتی ہے، اگر تیمم کر کے پڑھتے ہیں تو قضا ہونے سے بچ جاتی ہے، تو آپ نے کہا جہاں نماز کا وقت اتنا تنگ ہو وہاں تیمم واجب ہے، وضو واجب نہیں۔ دلیل فَهُوَ الْمَشْهُورُ، نمبر 1 شہرت، علماء میں مشہور چاہیے۔ دوسرا وَيُمْكِنُ الْاِسْتِدْلَالُ لَهَا بِآیَةِ التَّیَمُّم، خود آیت تیمم سے بھی استدلال کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس میں ہے الفاظ کیا تھے آیت کے؟ الفاظ یہ تھے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، عدم وجدان کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ عدم تمکن۔ اب فرماتے ہیں لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِن نَاحِیَةِ ضِیقِ الْوَقْتِ، جب وقت تنگ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتا، کیوں؟ اس لیے کہ نماز قضا ہوتی ہے اور قضا کرنے کی اجازت نہیں۔ اور تیسری روایت صحیح ہے زرارہ کی، کیا؟ اس روایت کے مطابق زرارہ کہتے ہیں امام نے فرمایا فَإِذَا خَافَ أَن يَفُوتَهُ الْوَقْتِ، کہ اگر اس بندے کو خوف ہے کہ وقت فوت ہو جائے گا، یعنی وقت نکل جائے گا، وقت تنگ ہے، فَلْيَتَيَمَّمْ، اس کو چاہیے کہ کیا کرے؟ تیمم کرے، وَلْيُصَلِّ، اور نماز پڑھے۔ تو پس ہمارے پاس روایت صحیحہ بھی موجود ہے، آیت سے استنباط بھی کیا جا سکتا ہے، شہرت بھی ہے کہ اگر نماز کا وقت تنگ ہو تو بھی تیمم واجب ہے۔ آخری بات اما وجوب التیمم عند المزاحمہ، کہ اگر ایک طرف وضو اور غسل لیکن مقابل میں ایک اور واجب آ گیا اور وہ واجب ادا ہو نہیں سکتا جب تک اس میں پانی کو استعمال نہ کیا جائے، یہ طہارت والا واجب کا ادا ہو سکتا ہے، کیسے؟ طہارت مائیہ نسائی ترابیہ، لیکن جو دوسرا واجب ہے وہاں سوائے پانی کے اور کوئی طریقہ، میں نے آپ کو مثال یہ دی تھی کہ آپ کے پاس ایک ہی بوتل ہے، ادھر ایک انسان مر رہا ہے، ادھر آپ کی نماز کا وقت اور وضو کرنا ہے، وضو کے بدلے میں آپ تیمم کر سکتے ہیں، لیکن انسان کو پانی دیے بغیر بچانا ممکن نہیں ہے، یہ ہے مزاحمت، تو پھر واجب ہے کہ آپ تیمم کر لیں اور پانی سے اس انسان کی زندگی بچائیں، چونکہ وہ اہم ہے بنسبت تیرے وضو کے۔ فرماتے ہیں مزاحمت کی صورت میں تیمم کیوں واجب ہے؟ فرماتے ہیں فَلِصِدْقِ عَدَمِ الْوِجْدَانِ، چونکہ یہاں پر بھی فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً صادق آتا ہے، وہ کیسے جی؟ اس کا معنی ہے بِمَعنَى عَدَمِ التَّمَكُّنِ عِنْدَ الْإِشْتِغَالِ بِامْتِثَالِ الْأَحَمِ، چونکہ جب اس نے ایک اس مہم سے اہم کا امتثال کرنا ہے، یعنی ایک طرف ہے ذاتی وضو کرنا اپنے نماز کے لیے اور ایک طرف ہے ایک انسان کی جان بچانا، اور انسان کی جان بچ نہیں سکتی جب تک اس میں پانی کا استعمال نہ کیا جائے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتا۔ عدم مراد کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کو بچانا ہے، وہ اہم ہے، لہذا وہ ضروری ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ مزاحمت کی صورت میں بھی تیمم واجب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔